میرے
اللہ جل شانہ کروڑاں احسان ارباں احسان کے جسمات خالق رب کائنات رب لمبے زندگی قانون کے بنی حکمت اور طاقت عطا فرمائے کہ اسی چل کے مسجد کے اندر آئے ہاں آ کے اللہ کے حضور حاضر ہاں یاد رکھو یقیناً آخرت کے اندر کم آنے والی چیز یہی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنا اپنے آپ کو نیک اعمال دے بل لے کے جانا یہی یقیناً آخرت واسطے بخشش کا سبب بنے گی۔ سامعین محترم، جس طرح کہ ہر جمعے دے خطبے دے آغاز کے اندر میں عرض کردا کہ جمعے کا دن بڑی عظمتاں والا ہے، بڑی برکتاں والا ہے، بڑی شاناں والا ہے۔ اکثر بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ شاید جمعے کے دوران خطبے کے ٹائم جاواں گے، جا کے جمعہ پڑھ کے تے واپس آ جاواں گے۔ یاد رکھو کہ جتنی دیر یہ بعض نصیحت گلاں ہوندیاں رہندیاں نے، خالق کائنات کے فرشتے عرش تو فرش تے آ کے یہ تحریر کرتے رہندے نے اور نالے ویکھدے نے کیڑا بندہ ہے جڑا عالم کی گل نوں سن کے تے عمل کر رہا ہے، کیڑا بندہ ہے جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر ہے، ذکر نبی کے اندر ہے، ذکر اولیاء کے اندر ہے، نامہ اعمال کے اندر لکھیا جاتا ہے۔ یاد رکھو ایک بندے دا وہ بھی وقت لکھیا جا رہا ہے جڑا بازار کے اندر گزر رہا ہے، ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جڑا مسجد کے اندر بیٹھا ہے، وہ وقت مسجد کے اندر گزر رہا ہے، ان دے بھی نامہ اعمال کے اندر فرشتے مسجد کے اندر وقت والے گزرن والے وقت دے حساب دے نال لکھ رہے نے، نیکیاں لکھ رہے نے۔ ادھر بازار کے اندر عام عیش و عشرت دے نال پھرن والے دی کوئی نیکیاں نہیں لکھیا جاندیاں، بلکہ جڑا بندہ جمعے کے دن مسجد کی طرف رجوع کرتا ہے، یاد رکھو کہ مسجد کے اندر آ کے جمعے کی نماز پڑھتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پورے ہفتے کے گناہاں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اسی جتنے گناہ کرنے ہاں، یاد رکھو گناہ اسی ایک کرنے ہاں تے ایک ہی گناہ لکھیا جاتا ہے، لیکن جدو اسی نیکی کرنے ہاں، ایک نیکی کرنے ہاں، ایک دے بدلے ایک نیکی نہیں لکھی جاتی۔ خالق کائنات فرماتا ہے اے میرے فرشتیوں، انہیں ایک نیکی کیتی ہے، ایک نہ لکھیا جائے، ایک دے بدلے انہیں 10 نیکیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحمان ہے، وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا بڑا احکم الحاکمین ہے، لیکن انسان آج دے وقت کے اندر اس چیز کو بھول گیا ہے۔ آج دے وقت کے اندر رب تعالیٰ دی شکر گزاری کرن تا دور دی بات مسجد دے وال رجوع کرنے واسطے ساڈا دل نہیں کرتا۔ حضرات ذی وقار کیا کس چیز دی نشانی ہے؟ یہ وہ نشانیاں نے جڑے کریم آقا علیہ السلام نے آج تو 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کے اندر اعلان فرما چکے نے۔ یہ نشانیاں واضح کر کے دس چکے نے کہ لوگ اپنی دنیا کو بنانے واسطے بڑا کچھ کر جان گے، لیکن اپنی آخرت کو سوارن واسطے کچھ نہ کریں گے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، آج واڈے تے میرے سامنے آ چکے ہے۔ آج دنیا اج ویکھ لو نوجوان طبقہ، چاہے بزرگاں دا طبقہ ہے، چاہے کسی قسم دا طبقہ ہے، کسی دے نال تعلق رکھن والا ہے، بس وہ کہندے کہ مینوں مختصر وقت ہوئے میں جاواں تے بس 2 منٹاں دے اندر اپنی نماز پڑھاں تے واپس آ جاواں۔ لیکن قربان جاواں کریم آقا تے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے واسطے جاندا ہے، جتنی دیر نماز پڑھنے تو پہلے بیٹھتا ہے، جتنی دیر نماز پڑھنے تو بعد بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا وہ بیٹھنا بھی نیکیاں کے اندر لکھوا دیتا ہے۔ فرشتے ان کا وہ بیٹھنا بھی نیکیاں کے اندر لکھ لیندے نے۔ کہ کتنی بڑی عظیم سعادت ہے، کتنی بڑی امت مسلمہ واسطے خوشخبری ہے کہ تواڈے تے میرے واسطے کریم آقا علیہ السلام نے کتنے پیارے پیارے ارشاد فرمائے اور امت واسطے دعاواں منگیاں۔ یقیناً یہ چاہیے کہ اج اس امت کو کریم آقا علیہ السلام دے فرمان تے عمل کرے۔ اگر انہاں فرمانہ تو منہ موڑ لیا، اللہ دے احکامات تو اسی منہ موڑ لیا، یاد رکھو وہ وقت چلے نہیں گئے، وہی وقت چلتا آ رہا ہے۔
انبیاء کرام علیہ السلام دی نافرمانی کرنے والی قوم تے اللہ دا عذاب آ جایا کرتا سی۔ یاد ہے کہ نوح علیہ السلام دی قوم تے کس طرح عذاب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم کس طرح امتحان تو گزری، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح امتحان لیا آپ کے کول۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندیاں نو آزماندا ہے، امتحان لیندہ ہے، کسی نو مال دے کے امتحان لے رہے ہے، کسی نو بھوک دے کے امتحان لے رہے ہے، کسی نو جائیداداں دے کے امتحان لے رہے ہے، کسی نو جیل کے اندر رکھ کے امتحان لے رہے ہے، کسی نو جناب چوکاں چوراہاں دے اندر کھڑا کر کے امتحان لے رہے ہے۔ وہ خالق کائنات ہے اپنے بندے نو آزمائش دے اندر پاندا ہے، ویکھدا ہے کہ اے بندہ کی کرتا ہے، شاید میں نو مال دے دواں تے مال تو بعد یہ بندہ مینوں بھولتا نہیں جاتا، اینوں میں بھوک دے دیاں، بھوک دی حالت کے اندر میری ناشکری تو نہیں کرتا۔ خالق کائنات اپنے بندیاں نو آزماندا رہتا ہے، اسے واسطے اللہ رب العالمین نے وحدہ لا شریک نے اپنی مقدس کتاب لا ریب تے بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ضرور آزماواں گا۔ خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر سوال پیدا ہویا، مولا کس طرح یہ چیزاں دے نال آزماوے گا؟ اگے فرمایا کہ من الخوف، میں تمہیں ڈر دے نال آزماواں گا، یعنی تواڈے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر کتنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 5 چیزاں اس آیات کے اندر آئیاں نے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ دا ڈر، فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فرمایا کہ یاد رکھو کہ اس تو بعد بھوک، اس تو بعد فرمایا کہ تہاڈا مال، اس تو بعد تہاڈے جان، اس تو بعد پھلاں دی کمی دی وجہ تو میں تمہیں آزماواں گا، اور فرمایا کہ خوشخبری سنا دیو، انہاں نو خوشخبری سناؤ کہ جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دی شکر گزاری کرتے ہیں، انہاں نو خوشخبری سناؤ جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ہر وقت صبر دا دامن پھڑ کے رکھتے ہیں، انہاں واسطے خوشخبری ہے۔ اور یہ 5 چیزاں ہیں کہ فرمایا کہ اللہ دا ڈر، امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے اندر رہنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ تمہیں میں بھوک دی وجہ دے نال آزماواں گا، اس کو مراد وہ کیڑی بھوک ہے؟ وہ بھوک یہ ہے کہ رمضان مبارک کے روزے نے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں مال دی وجہ دے نال آزماواں گا کہ تمہیں میں مال عطا کر دیاں، مال کی صورت کے اندر تسی اپنے رب کو بھولتا نہیں جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں اپنی جاناں دی وجہ تو کماواں گا، آزماواں گا۔ وہ جاناں کیڑیاں نے؟ اس جان تو مراد امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت ہے۔ پھر فرمایا کہ پھلاں دی کمی دی وجہ تو آزماواں گا۔ وہ پھلاں دی کمی کی ہے؟ فرمایا کہ جڑی اولاد ہے تہاڈا پھل ہے، ان دی کمی تو جدوں ان دی موت واقع ہوے گی پھر منظر تہاڈا کس طرح دا ہوے گا؟ پھر ویکھیا جاوے گا کہ تسی رب تعالیٰ دی ناشکری کرتے جے، یہ خالق کائنات کا شکر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے جے۔ حضرات سی وقار جدوں انسان دا بچہ دی روح قبض ہوتی ہے، ہر مسلمان دے اولاد دے موت تا ہر کسی نو ہی آنی ہے، لیکن جس وقت بچے دی روح قبض کی جاتی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں دے کولوں پوچھتا ہے، اے میرے ملائکہ کیا تسی گئے ہو میرے فلاں بندے دے فلاں دے دل دے پھل نو جا کے تسی اون دی روح قبض کر رہے ہو؟ بالکل عرض کرتے ہیں خالق کی حقیقی دی بارگاہ دے اندر، مولا اسی اون دی روح قبض کر کے آ گئے ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ بندہ کی کہندا سی جدوں تسی اون دا دلاں دا پھل کھولیا ہے، جدوں دلاں دا پھل تسی لے آئے جو بندہ کی کہندا سی؟ تے عرض کرتے ہیں مولا وہ یہی پکاردا سی انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا وہ تیری حمد کردا سی، مولا تیری تعریف کردا سی، اتنا بڑا صدمہ پہنچنے دے باوجود بھی وہ تیری شان بیان کردا سی۔ خالق کائنات فرماندا ہے فرشتیوں بس ہن گواہ بن جاؤ کہ اس بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، اس بندے نے میری شکر گزاری کی ہے، اور میں خالق کائنات ایندا مقام جنت کے اندر اس بندے دا بنا دوں۔ اور فرمایا کہ جنت کے اندر مقام بنان تو بعد ان کا نام رکھ دیتا ہے کہ بیت الحمد، نام رکھ دیتا ہے کہ اس بندے کے نام کا محل جنت کے اندر تیار ہو۔ جس بندے کا جنت کے اندر گھر بن جائے اس بندے کو کی چاہیے؟ حضرات اسی وقار نماز پڑھی جا رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ عطا کی جا رہی ہے،
حج کر رہے ہیں حاجی حضرات، صدقہ و خیرات کیتا جاتا ہے، نیک عمل کر رہے ہیں، کس وجہ تو کر رہے ہیں؟ اسی وجہ تو کہ خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر ہو سکتا ہے یہی ساڈا نیک عمل کم آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری بخشش فرمائے۔ میرے دوستو یہی چیز ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جب انسان کے دل کے اندر ہوئے، کسی قسم کا غم پریشانی کے عالم کے اندر جب ڈر ہوئے، اگر انسان ناشکری کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی کامیابی نہیں دے گا۔ کامیابی ہمیشہ اسے بندے دے کول ہے جڑے بندے دے دل کے اندر خوف خدا ہے، جڑے بندے دے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرما دیتا ہے تے آخرت کے اندر بھی ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جدوں مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی رنج، کوئی غم پریشانی، حتیٰ کہ پیر کے اندر یا جسم کے اندر ایک کنڈا بھی لگ جاوے نا، تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو مٹا دے، اس بندے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو گئے، مالک کی شکر گزاری ہو گئی، ایک کنڈا لگن کی وجہ دے نال وہ رب اتنا رحمان ہے کہ بندے تے اتنا کرم کر رہے ہیں کہ بندے دے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ جنہاں نے کرب و بلا دے میدان دے اندر جا کے اپنے 72 تن شہید قربان کر دیتے، انہاں دا کی مقام ہے، انہاں دی شان دا کی عالم ہے؟ انہاں دی شان دا عالم یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ یاد رکھو حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار نے، اور یاد رکھو کہ بھارے شریعت کے اندر ایک دن میں پڑھ رہا سا کہ جتنا بڑا بندہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں اتنے ہی بڑے امتحان کے اندر پا دیں گے، جتنا بڑا بندہ ہوئے گا اندر کو اتنی بڑی اللہ کی آزمائش آئے گی، جتنا بڑا رتبہ ہوئے گا، جتنا بڑا مقام ہوئے گا، جتنا بڑی اندر کو عزت ہوئے گی، اتنا ہی اندر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش آئے گی۔ اگر آزمائش کے اندر کامیاب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دونوں جہانوں کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ اس واسطے امام علی مقام تو جب آزمائش آئی ہے، جب کرب و بلا دے میدان کے اندر جان کا وقت آیا ہے، آپ نے نہ نہیں کی تھی بلکہ آپ نے فرمایا کہ خوشی کے نال کرب و بلا دے میدان کے اندر گئے۔ یاد رکھو کہ کریم آقا علیہ السلام کو جدوں امام علی مقام کی شہادت کی خبر پہنچی، جدوں جبرائیل امین نے مٹی لیا کے دیتی سی، کرب و بلا دی مٹی لیا کے پیش کی سی، اگر چاہتے تو کریم آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر دے، مولا میرا دوتا حسن، میرا نواسا حسین کمزور دل ہے، ان کی خیال ہے کہ اس آزمائش کو بچا لگی، بلکہ نانا کریم آقا علیہ السلام نے ہر وقت یہی دعا کی تھی، مولا میرے بیٹے کو صابر بنا، صبر دے نال ہی کم لیندہ رہے۔ وہی کریم آقا علیہ السلام کی دعا رنگ لے کر آئی جدو امام علی مقام مدینے تو کرب و بلا دے میدان کے اندر پہنچے نے، آپ نے اپنے 72 تن شہیدوں کو قربان کر کے امت کو یہ سبق دیتا ہے، فرمایا کہ یاد رکھے جو دنیا کی لالچ پیچھے نہ جایا جے، دنیا کی عیش و عشرت پیچھے نہ جایا جے، جدو بھی اگر وکنا ہوئے تے محمد عربی لجپال دے دین تے وک جائے، اے دین ہے جنہوں تے بندہ وک جاوے، دین کدی کس کا قرض نہیں رکھتا، جڑا بندہ دین تے اپنی جان قربان کر دیتا ہے ایک نہ ایک دن وہ دین ضرور رنگ لیاتا ہے۔ اج تسی سن رہے جے افغانستان کے اندر جنہوں نے اتنی محنت کی تھی، جنہوں نے کوشش کا آبش دے نال اپنی شہادتاں پیش کی تھیں، آج اللہ نے انہوں نے فتح عطا فرمائی۔ کیوں عطا فرمائی یہ فتح؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں لوگوں نے دین کے نال غداری نہیں کی تھی، بلکہ دین کے نام تے اپنی جاناں قربان کی، دین دے نام تو انہوں نے جانا قربان کر کے اسلام دے پرچم کو بلند کیتا ہے، اور جب اسلام دے پرچم کو بلند کیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اج انہوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہی مثال ہے میرے دوستو، جدو بھی انسان اپنی جان راہ خدا کے اندر خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا انعام انہوں عطا فرمایا کہ انہوں لوگوں کو مردہ نہ کیا جائے جڑی میری راہ کے اندر مارے۔ یاد رکھو کہ اگر ایک بندہ اس دنیا تو چلا جاوے، ملک دا وزیر اعظم ہوئے، ملک دا بادشاہ ہوئے، دنیا تو چلا جاوے،
ایک ملک دے اندر سوگ منایا جاوے گا، ایک گلی ایک محلے دے اندر اگر کوئی بندہ فوت ہو جاوے، ایک گلی ایک پنڈ ایک چک ایک محلے دے اندر ہی سوگ منایا جاتا ہے، ایک بادشاہ دا ایک ملک دے اندر سوگ منایا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اج بھی زمانہ پوری عالم اسلام پوری دنیا امام علی مقام دے اس شہادت کو جدوں بھی 10 محرم آتا ہے تے غم مناؤ۔ کیوں مناتی ہے کہ انہوں نے امام علی مقام نے اپنے نانے دے دین کی خاطر اپنے پورے کنبے نو قربان کیا ہے، کنبے نو قربان کر کے سبق دیتا ہے کہ فرمایا جدوں بھی دین تے جان دین دی باری آوے پیچھے نہیں ہٹیا جے، اپنی مال نو نہ ویکھیا جے، اپنی اولاد نہ ویکھیا جے، اپنی جائیداداں نہ ویکھیا جے، بلکہ اپنی جاناں نو قربان کر کے انج سمجھا جے کہ اسی اپنی آخرت نو سنوارنا۔ یاد رکھو میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، جدو امام علی مقام کرب و بلا دے میدان دے اندر آپ نے جان دا ارادہ فرمایا، سب تو پہلے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھیجیا گیا نائب مقرر کر کے، جنہ دا واقعہ میں پچھلے جمعے آپ احباب کو سنا چکے ہیں، آپ احباب نے سماعت میں فرمایا کہ امام علی مقام دے بھیجے ہوئے نائب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جدو بے دردی دے نال شہید کیتا گیا تے انہاں دے 2 بچے سن۔ امام علی مقام دے کولو ادھر خط پہنچے امام مسلم دا کہ مدینہ پاک کربلا دے اندر حالات بالکل ٹھیک نے، تسی مکے تو چلو تے کرب و بلا دے اندر آؤ۔ ادھر جدو کوفیہ نے بے وفائی کیتی ہے، امام مسلم نو شہید کر دتا گیا۔ جدو شہید کیتا گیا تے آپ دے 2 صاحبزادے سن، ایک دا نام محمد ایک دا نام ابراہیم۔ 2 صاحبزادے چھوٹی چھوٹی عمر ہے، تاریخ دے اندر آندا ہے ایک دی عمر 7 سال ہے، ایک دی عمر 12 سال ہے، ایک دے اندر 6 سال آیا ہے، ایک دے اندر 8 سال، مختلف روایات ملتی ہیں۔ معصوم بچے سن، چھوٹی عمر سی، جوان بچے نہیں تھے، چھوٹی عمر ہے۔ جدو امام مسلم کو شہید کیتا گیا تو آپ نے اپنے بچے قاضی شرح دے حوالے کیتے، قاضی شرح دے حوالے اپنے بچے جدو کیتے، قاضی شرح نے کہا کہ میرے بچوں کا خیال رکھی۔ ادھر جدو ابن زیاد نے امام علی مقام دے بھیجے ہوئے نائب امام مسلم کو بلا وجہ قتل کیتا، شہید کر دیتا گیا، پورے کوفے کے اندر اعلان ہو گیا کہ کوئی بھی امام مسلم دے بچوں کو اپنے گھر کے اندر پناہ نہ دے۔ اگر کسی نے اس بچوں کو پناہ دے دیتی تو یاد رکھو کہ انہوں نے مار دیتا جائے گا، انہوں نے ختم کر دیتا جائے گا، انہوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ امام علی مقام کے نال محبت رکھنے والے قاضی شرح نے جب اعلان سنیا بڑا پریشان ہوا۔ آؤ میرے حضرات ذی وقار، جس وقت پیغام قاضی شرح دے کولو پہنچے، قاضی شرح نے جب سنیا کہ امام علی مقام دے نائب امام مسلم دے 2 چھوٹے بچے اونو محمد و ابراہیم، ایک سائڈ تے محمد ایک سائڈ تے ابراہیم، دونوں بٹھا کے تے پیار کر رہے نے، بڑا پیار کرتے نے۔ وہ چھوٹے جے ننے جے شہزادے عرض کرتے نے قاضی شرح اج دکر تو ساڈے نال انج نہیں پیار کیتا جویں تو اج پیار کر رہے ہیں، انج تا لوگ یتیماں دے نال پیار کرتے نے جویں اج تو ساڈے نال پیار کر رہے ہیں۔ قاضی شرح دے کولوں پوچھنے نے کہ کیا اسی یتیم تے نہیں ہو گئے؟ جس وقت قاضی شرح دے کولوں پوچھے، قاضی دے اکھاں دے اندر آنسو آ گئے نے۔ فرمایا کہ بیٹا دشمناں دا ملک ہے، میرا بس نہیں چلدا، میں کی کراں؟ میں انج کر کے تانوں اج ایک سبق دینا، صبح ایک قافلہ اتھوں مدینے نوں جاوے گا، میں تانوں اس قافلے دے نال بھیج دیاں گا تاکہ تسی دوبارہ مدینے دے اندر چلے جاؤ، تاکہ صحابہ کرام دے کولوں چلے جاؤ، جا کے حفظ و امان دے اندر ہو جاؤ۔ حضرات ذی وقار لیکن میرے خالق حقیقی نو اے منظور نہیں ہے۔ جدو صبح دا وقت آیا ہے، قاضی شرح نے اپنے بیٹے نو بلایا ہے، اپنے بیٹے نو حکم فرمایا بیٹا محمد و ابراہیم نو نال لے لے، جا چلا جائے تو قافلے دا گزر ہوئے گا، قافلے والیاں دے ذمہ نہ چھوٹے چھوٹے بچیاں نو لا دیویں، نالے قافلے والیاں نو کہہ دیویں انہاں بچیاں نو شہزادیاں معصوماں نو مدینے دے اندر لے جا کے چھڈیا دے۔ حضرات ذی وقار ننے جے چھوٹے جے بچے نے، چلدیاں چلدیاں دیر ہو گئی ہے، جس وقت جناب پہنچے نے ویکھ دے کینے کہ قافلہ گزر چکے ہیں۔ قاضی شرح دے پتر نے جدو ویکھے محمد و ابراہیم نو کہندے نے کہ انج کرو کہ دور تو
تسی دوڑو دوڑدیاں جا کے کافلے دے نال مل جاؤ۔ حضرت ذی وقار بچے اپنی جان بچان واسطے دوڑتے نے، شام دا وقت تے بچے دوڑتے جا رہے نے، لیکن بچیاں دے کولوں انہاں سواراں تکر نہ پہنچیا گیا، انہاں قافلے والیاں تکر محمد و ابراہیم نہ پہنچ سکے۔ رات دا وقت ہو گیا، رات اندھیری آ گئی ہے، محمد و ابراہیم چھوٹے چھوٹے بچے نے، ایک بھائی دوسرے بھائی نو کہندے کہ بھائی جان رات دا وقت ہے، اج آرام کر لئیے، رات دا وقت ہے، جس جگہ تے اسی ٹھہر جائیے۔ لیکن دوسرا بھائی جواب دیندا ہے کہ میرے پیر ذرا سوچ کے دشمناں دا ملک ہے، اس ملک دے اندر تیرا تے میرا رہنا بڑا مشکل ہے، انج کریے کہ ساری رات سفر کرنے ساری رات ٹر کے اسی سفر کرنے صبح ہوئے گی اسی کوفے تو باہر نکل جاواں گے، کوفے تو دور چلے جاواں گے، جا کے آرام کران گے۔ حضرت ذی وقار میرے خالق کی حقیقی نو اے منظور نہیں، انہاں دی شہادت منظور ہے۔ اے ننھے جے شہزادے ساری رات چلتے نے زخماں دے اندر پیراں دے اندر زخم آ جاندے نے، تھک کے چور ہو جاندے نے، صبح اذاناں دا وقت ہوندا ہے، اے ننھے جے شہزادے بیٹھدے نے ایک درخت دے تھلے، جدوں سورج طلوع ہوندا ہے ویکھدے کی نے وہی کوفے دے مکان سامنے نظر پہ آندے نے، وہی کوفے دیاں ماڑیاں تے محلات نظر پہ آندے نے۔ حضرت ذی وقار جدوں انہاں چھوٹے جے ننھے شہزادیاں نے ویکھیا ہے، ویکھدے نے اتنی ہی دیر دے اندر ایک ابن زیاد دا فوجی دور تو آندا ہے، دور تو آ کے کہندا ہے کہ شہزادیوں کون جے تسی؟ ننھے جے شہزادے نے اے سوچدے نے کہ ہو سکتا ہے کوئی سانو یتیم سمجھ کے ساڈے تے ترس کھاوے گا، ہو سکتا ہے کوئی سانو پانی دا گھٹ پلاوے گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی سانو ایک کھانا کھواوے، ہو سکتا ہے کہ ساڈے جسم نو کوئی حوصلہ پہنچاوے، اے ساڈے دلاں نو کوئی حوصلہ پہنچاوے، سانو کوئی چیز کھان دی لیا دے۔ ساری رات سفر کردیاں گزری ہے، نہ پانی پیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے، لیکن حضرت ذی وقار جس وقت ابن زیاد دا فوجی قریب آیا ہے، آ کے پوچھدا ہے شہزادیوں کون جے؟ عرض کردے نے امام مسلم دے صاحبزادیاں۔ فرمایا کہ تسی امام مسلم دے صاحبزادے جے، بڑی بے دردی دے نال انہاں شہزادیاں نو پھڑ کے ابن زیاد دی دربار دے اندر لیاندا گیا ہے۔ جدوں ابن زیاد دی دربار دے اندر انہاں شہزادیاں نو لے کے گئے نے، ابن زیاد بدبخت نے حکم دیتا ہے کہ انہاں چھوٹے چھوٹے شہزادیاں نو جیل خانے دے اندر بند کر دیتا جاوے، جیل خانے دے اندر پا دیتا جاوے۔ حضرت ذی وقار انہاں دو چھوٹے چھوٹے شہزادیاں نے جدوں جیل ویکھیے اکھاں دے اندر آنسو آ گئے نے، رو رو کے اپنے بابے نو یاد کر رہے نے، اپنے نانے مصطفیٰ نو یاد پہ کردے نے۔ ایک وقت وہ سی کہ کوفے والے انہاں بچیاں نو اپنے گھر دے اندر لے جانا سعادت سمجھدے سن۔ ایک وقت وہ سی کہ جدوں اے شہزادے امام مسلم دے نال کربلا دی زمین تے چلدے سن تے کوفے والے ویکھ کے تے مسکرایا کردے سن۔ ایک وقت وہ سی کہ جدوں امام مسلم پاک دے شہزادے چلدے سن تے خوشی دے نال امام مسلم اپنے گھر دے اندر لے جانا سعادت سمجھدے سن۔ لیکن حضرت ذی وقار وقت ایسا آ چکے ہیں، آج ہر کوفی نے اپنا دروازہ بند کر لیا ہے، آج ہر کوفی ہے نا چھوٹے چھوٹے بچیاں دا دشمن بن گئے ہیں۔ رات دا وقت ہوئے ہے جناب، جیل خانے کے اندر ننھے جے شہزادے نے کئی دنوں تو کھانا نہیں کھادا، کئی دنوں تو کوئی چیز نہیں پیتی۔ رات دا وقت آ چکے ہے، جس وقت جیل خانے دے چوکیدار نے ویکھے، او چوکیدار کہندا ہے کہ آن والیوں کون جے؟ فرمایا کہ اسی امام مسلم دے شہزادے ہاں۔ فرمایا امام مسلم دے شہزادے جے، میں اہل بیت دے نال بڑا پیار کرنا، ذرا تسی رکو میں کھانا لے کے آنا۔ اس جناب جیل دے چوکیدار نے جا کے کھانا بھی لیاندا ہے، بڑا اعلیٰ قسم دا کھانا تیار کر کے امام علی مقام دے نیب امام مسلم دے بچیاں نو کھانا پیش کیتا ہے۔ بچیاں نے جدوں کھانا کھا لیا ہے، بچے کھانے تو فارغ ہوئے نے، اے چوکیدار کہتا ہے یار انج کرو کہ میرا ایک بھائی قادسیہ دے اندر رہندا ہے، میری ایک انگوٹھی لے کے چلے جاؤ، جا کے انہوں اپنا سارا واقعہ سنایا جے، جا کے انہوں اپنا سارا ماجرا سنایا جے، کسے
इसे तरीके दे नाल तुहानू मदीने दे अंदर पहुंचा देवेगा। हज़रत ज़ीवकार रात दा वक्त जेल दे विचों बच्चे निकले ने। जिस वक्त कादसिया दी सड़क ते बच्चियां नू लाया गया है, वो नन्हे जे शहजादे ने, छोटे जे शहजादे ने, जिन्हां शहजादियां नू ये नहीं पता कि असी केड़ा बाजार मुड़ना है, जिन्हां शहजादियां नू ये नहीं पता कि असी केड़े रस्ते ते जाना है। वो छोटे छोटे शहजादे जदों सारी रात चलते नहीं है, हज़रत ज़ीवकार दूसरी रात चलन दी आई है। दूसरी रात शहजादे सारी रात टुरते रहे ने, लेकिन जदों सुबह दा वक्त आया है, वेखदे की ने वही कूफे दे बाजार नजर आ रहे ने, वही कूफे वाले नजर आ रहे ने। बड़ी बेदर्दी दा आलम बन चुका है। अज सहले पैर दे नाल कोई मुहब्बत करने वाला कूफे दे अंदर नहीं है, लेकिन इन्हां बच्चियां ने जदों वेख्या ये बच्चे मुबारक एक तालाब दे कोलों गए ने। भुख की शिद्दत पानी पीने वास्ते जदों तालाब के करीब गए ने, एक औरत वेखती है कि नन्हे जे शहजादे छोटी जी उम्र है, दो बच्चे तालाब के करीब ने। पूछते ने कि आने वाले हो तालाब के करीब, तुसी कौन जे? रो के अर्ज करते ने असी इमाम मुस्लिम दे साहबजादे हाँ, कूफे वाले साडे दुश्मन बन गए ने। ए जनाब हारिस दी घरवाली ने जदों इन्हां बच्चियां दी हालत वेखी है, दिल के अंदर बड़ा तरस आया है, दिल के अंदर खौफे खुदा पैदा होया है। इन्हें जनाब उन्हां बच्चियां नू ले के अपने घर के अंदर पहुंच गई है। बच्चियां वास्ते खाना पकांदी है, बच्चियां नू पानी पिवांदी है, बच्चियां नू खाना खवाया है। बच्चे थकावट की वजह दे नाल चूर होए हुए ने। बच्चियां ने अर्ज की है इमाम पाक दे मनन वाली, इंज कर जरा सानू बिस्तर तैयार करके दे, असी सो जाइए, पता नहीं कितने दिनों की थकावट सानू है। बच्चे जदों अंदर जाके सुते ने, इतनी ही देर के अंदर दरवाजे ते दस्तक आई है। इस औरत का खामद हारिस घर के अंदर आया है, दरवाजा खुलिया है, कहता है मेरी बीवी छेती कर रोटी लिया के दे। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया है कि जड़ा बंदा इमाम मुस्लिम दे साहबजादियां नू लियावेगा, जड़ा इमाम मुस्लिम दे साहबजादियां नू लिया के पेश करेगा, मुँह मंगिया इनाम पावेगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जाके शहजादियां नू लभा, मैं जाके शहजादियां नू लब के इब्ने ज़ियाद दी दरबार के अंदर पेश करा, ताकि मैं भी मुँह मंगिया इनाम पा लवां। लेकिन हज़रत ज़ीवकार वो औरत अर्ज करती है, बीवी अर्ज करती है, क्यों कमली वाले आका दी सादात दा दुश्मन बन गए, क्यों इन्हां छोटे जे बच्चियां दा दुश्मन बन गए? अर्ज करती है कि क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में, दो फूल रहने दे मोहम्मद के चमन में। लेकिन हज़रत ज़ीवकार इन्हों दुनिया की लालच, इन्हों दुनिया की ऐशो इशरत के नाल प्यार है। इतनी ही देर के अंदर शहजादे सुते ने, सुते होया ख्वाब के अंदर अपने पापे इमाम मुस्लिम की ज़ियारत हुई है। जदों इमाम मुस्लिम पाक नू ख्वाब के अंदर वेख्या है, शहजादियां दी चीखां निकल गई ने अपने पाप नू वेख के। जदों पाप नू ख्वाब के अंदर वेख्या या चीख निकली है, हारिस दरवाजे तो अगे बद के पूछता है मेरी बीवी घर के अंदर कौन मौजूद है? फरमाया इतना हमसाया दे कोलों आवाज़ पई आंदी है, हमसाया दे बच्चे रो रहे ने। फरमाया ना ना एक हमसाया दे बच्चे नहीं ने। बड़ी बेदर्दी दे नाल अंदर जाके उन्हां बच्चियां नू चुकदा है ते बाहर लियांदा है। उन्हां बच्चियां नू जदों बाहर लियांदा गया, ये जनाब बच्चियां नू जाके कत्ल करने का इरादे वास्ते ले जा रहा है। लेकिन वो औरत दर्ज करती है, बीवी कहती है कि अज छड़ दे, याद रख के अज ना बच्चियां नू तू आज़ाद कर दिता है। अगर तू आज़ाद कर देवेगा, कल कयामत के दिन हजूर की बारगाह विचों तेनू शफात मिल जाएगी। अगर अज ना बच्चियां नू तू आज़ाद कर देवेगा, कल बरोज़े कयामत करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर मुँह विखाण के काबल बन जाएगा। अगर अज ना बच्चियां का दुश्मन बन गया, कयामत के दिन भी तेनू जहन्नम के अंदर सड़ना पवेगा। लेकिन मेरे हज़रत ज़ीवकार इस बेदर्द नू कोई दर्द नहीं है, क्योंकि दुनिया दे नाल प्यार है। हारिस दी बीवी नू तां आमना दे लाल नाल प्यार है। इन्हां ने जनाब जिस वक्त बच्चियां नू हारिस ने चुके बच्चियां नू लैके जा रहे हैं, वो नन्हे जे शहजादे अर्ज करते ने हारिस इंज कर सानू बाजार के अंदर ले जा, जाके साडी बोली लवा, जा
کہ ساڈی قیمت لوا، ہو سکتا ہے کوئی سانو خرید لوے، ہو سکتا ہے کوئی ساڈے نال محبت کرنے والا ساڈی قیمت بھر دے، ہو سکتا ہے کوئی ساڈے نال پیار کرنے والا ساڈی قیمت ادا کر دے تاکہ ساڈی ننھے جے شہزادیاں دی جان بچ جاوے۔ لیکن حضرات ذی وقار نے کہا اگر میں تانوں چھڈ دینا وا، اگر میں تانوں بازار دے اندر جا کے سیل کر دیاں تہاڈی زندگی بچ جائے گی، میرا اس طرح دل نہیں گوارا ہوئے گا، میرا دل نہیں ٹھنڈا ہوئے گا، میں تانوں لے جا کے دریا دے جا کے قتل کراں گا۔ حضرات ذی وقار ننھے جے شہزادے بڑی بے دردی دے عالم دے اندر حارث دے نال نے حارث دریا دے لے کے گیا ہے۔ جس وقت دریا دے نا بچیاں نوں لے آندا گیا ہے، ایک چھوٹا بھائی ایک بڑا بھائی ہے۔ چھوٹا بھائی کہندا ہے پہلے میرے بڑے بھائی نوں تو مار، میں اپنی آنکھاں دے نال بھائی نوں قتل ہوندا نہیں ویکھ سکدا۔ دوسرا بھائی کہندا ہے پہلے اونوں مار، دوویں بھائی تکرار پہ کردے نے پہلے اونوں ماریا جاوے، پہلے اونوں ماریا جاوے۔ لیکن حضرات ذی وقار اس بدبخت نوں کوئی ترس نہیں آیا، اس بدبخت نوں کوئی خیال نہیں آیا کہ قیامت دے دن کیویں میں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر اپنا منہ وکھاواں گا۔ اینوں دنیا دی لالچ دے نال پیار ہے، انہیں شہزادے امام علی مقام دے نیب امام مسلم دے بچیاں نوں سے جگہ دوتے فرمایا کہ تسی دوویں سجدہ ریز ہوو، دوویں بچے سجدہ ریز ہوئے نے، سر سجدے اندر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ دی صدا بچے بلند پہ کر دینے۔ اس بدبخت نے تلوار ماری تے دوویں بچے ہی جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ اکبر۔ جدوں نے تلوار ماری تے دوویں بچے سجدے دے اندر سجدے، دوویں بچے ہی جام شہادت نوش کر گئے نے، اللہ نو پیارے ہو گئے نے۔ بدبخت نے حارث نے دوواں دے جسم نو چکیا، جسماں نو چک کے دریا کے اندر سٹ دیتا۔ جدوں دریا کے اندر سٹیا ویکھدا کی ہے کہ کٹے ہوئے جسم بھی دوویں بھائی ایک دوسرے دے نال مل گئے، بھائی بھائی دے نال اتنی محبت سی کہ کٹیا ہوا جسم بھی ایک دوسرے دے نال مل گیا ہے۔ اتنے میں ایک جملہ عرض کرتا جانا کہ اج اس کائنات کے اندر، اج اس پرفتن دور کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کو ویکھنا نہیں گوارا، لیکن ادھر محبت کا یہ عالم ہے کہ امام مسلم دے دو شہزادیاں دا جسم کٹ چکے ہے، سر کٹ چکے ہے، لیکن خالی جسم جڑا ہے وہ بھی ایک دوسرے دے نال مل گئے۔ المختصر حارث نے جس وقت اپنی دنیا داری کی عیش و عشرت حاصل کرنے واسطے انہاں دو بچیاں دے سر چکے تے ابن زیاد دی دربار کے اندر لے کے گیا۔ ابن زیاد دی دربار کے اندر جب سر پہنچے تو اس وقت ابن زیاد نے کہا حارث ذرا میں ایک گل دا جواب دے، اگر انہاں شہزادیاں نوں یزید نے طلب کر لیا تو میں انہوں کی جواب دیا گا؟ یزید نے اگر انہاں بچیاں دا پوچھ لیا تو میں کی جواب دیاں گا؟ تو بہت بڑا غلط کیتا ہے۔ امام علی مقام دے امام مسلم دے انہاں دو شہزادیاں نوں قتل کر کے ابن زیاد نے اپنی فوج دے اندر اعلان کیتا کہ کیڑا بندہ ہے جا کے انہوں قتل کر کے آوے اس جگہ تے جس جگہ تے امام مسلم دے شہزادیاں نوں انہیں قتل کیا۔ حضرات ذی وقار دنیا دی لالچ حاصل کرنے والا، جس وقت ابن زیاد نے اعلان کیتا تے ایک فوجی کھڑا ہویا کہ میں فلاں جگہ تے جا کے جس جگہ تے انہیں قتل کیتا اس جگہ تے جا کے قتل کرا گا، کہ اس جگہ تے ہی فوجی نے جا کے امام مسلم دے جتنے بچے شہید ہوئے اس جگہ تے جا کے ہی قتل کیتا گیا۔ کوئی چیز نہیں لبھی انہوں، کوئی دنیا دی عیش و عشرت نہیں لبھی، لالچ کرتا رہا کچھ بھی نہ لبیا۔ محمد عربی لجپال دے انہاں بچیاں دا خون رنگ لے کے آیا، ظالم اس جگہ تے ہی مرے۔ حضرات ذی وقار عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہاں واقعات کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اے اسلام یہ دین اس طرح نہیں پہنچیا۔ غزوہ بدر کے اندر کتنی قربانیاں لگیاں نے، غزوہ احد کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوئے نے، غزوہ خندق کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوئے نے۔ اس اسلام دی خاطر بڑیاں بڑیاں جاناں لگیاں نے۔ اج تسی تے میں سوچتے ہیں کہ جمعے دے ٹائم وقت دوران 10 منٹ واسطے چلے جائیے، ایک نماز پڑھ لئیے، ایک نماز پڑھنے دے نال کیا دین دا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا 1-2 نمازاں پڑھنے یا 5 نمازاں پڑھنے دے نال اسلام نو قوت مل جائے گی یا اسلام نو طاقت مل جائے گی؟ اسلام نو طاقت تو اس وقت ملتی ہے جدو بندے دے دل دے اندر جہاد دے فریضے دا واسطے دل اجاگر ہوئے کہ میں جہاد کرنے واسطے تیار ہوں۔
نماز تو پڑھنے اسی اپنے واسطے پڑھنے ہاں، نماز تو پڑھی جاتی ہے اپنی بخشش واسطے پڑھی جاتی ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں کہ اپنی آخرت بہتر کرنے واسطے پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ اگر اسلام واسطے کوئی کم کرنا ہے، اگر دین واسطے اگر کوئی کم کرنا ہے تو پھر وہ جہاد ہے۔ جدوں بھی جہاد کا وقت آوے اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھو، اپنے آپ کو اگے رکھو کہ اسی راہ خدا کے اندر جہاد کر کے اسی فتح حاصل کرنی ہے۔ اگر جہاد کرن تو بعد اسی زندہ رہے تو غازی بن جاواں گے، اگر زندہ نہ رہے تو پھر بھی سانوں شہادت کا رتبہ مل جائے گا۔ یاد رکھو کہ یہ چیز اپنے دل کے اندر، اپنی اس نوجوان نسل کے اندر اجاگر کرو کہ جہاد جڑی ہے بہت ہی افضل چیز ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے جہاد کر کر کے اس اسلام کو تواڈے تک پہنچایا ہے۔ اگر اس اسلام کو تسی اپنی نسل در نسل تک پہنچانا ہے، یہ واسطے یہ محنت کرنی پوے گی، ان مسجدوں کو آباد کرنا پوے گا۔ یاد رکھو گلی اور چوکوں اور چوراہاں دے اندر گانے اور یہ چیزیں نہیں چلائیاں جان گیاں، بلکہ محمد عربی لجپال دے دین سنایا جاوے گا۔ جدو اپنے بچیاں دے اندر مصطفیٰ کریم دے کامل فرمان سناؤ گے، جدو اپنے بچیاں دے اندر محمد عربی لجپال دے کتاباں پڑھ پڑھ کے حضور دی شان سناؤ گے، پھر انہاں بچیاں دے دل دے اندر بھی عشق مصطفیٰ اور محبت اہل بیت پیدا ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں تے مینوں اہل بیت دے نال خصوصی پیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاد واسطے ہر وقت اجاگر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔